بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب الرحمن کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ ہوں۔ حضرات، آج ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد جھانکیں تو ہمیں یہ انسان اپنی کامیابی کے لیے مشکل سے مشکل تر کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک کسان کو دیکھتے ہیں، یہ ٹھٹھرتی راتوں میں رات 12-1 بجے بھی آپ کو پانی لگاتا ہوا دکھائی دے گا، اور ایک مزدور تپتی دھوپ میں آگ کے اوپر کھڑے ہو کر بھی کام کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح ایک تاجر اس ٹھنڈی رات میں نرم اور گرم بستر چھوڑ کے صبح 4 بجے منڈی آتا ہوا نظر آ جائے گا، اور ایک طالب علم جس کو اپنے کسی چیز کی فکر تک نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی رات کو 2-2 3-3 بجے تک پیپر کی تیاری کرتے ہوئے نظر آ جائے گا۔ اسی طرح گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر ایک عام سادہ سا انسان، مال مویشی کے لیے کام کرنے والا، وہ صبح فجر کے وقت آپ کو مال مویشی کو چارہ ڈالتا ہوا اور پانی پلاتا ہوا دکھائی دے گا۔ لیکن اگر ہمارے لیے مشکل ہے تو وہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے۔ نماز کی باری آئے کہتا سردی بہت ہے، جب روزے کی باری آئے کہتا گرمی بہت ہے۔ علی ھذا القیاس، دین کی کوئی بھی بات آتی ہے اس پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ آج تلک ہم نے دین کو آخرت تک محدود کر دیا ہے کہ جی نیکی کریں گے اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا، نماز پڑھیں گے جنت مل جائے گی، روزہ رکھیں گے رب راضی ہو جائے گا، زکوٰۃ دیں گے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں برحق ہیں، ساری باتیں درست ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک مزدور کو کہیں کہ بھائی ایک دہاڑی لگا دو اللہ جنت دے گا، تو وہ کبھی دہاڑی کرے گا؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا۔ ایک دن کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
وہ کہے گا بھائی آخرت کا معاملہ آخرت کے ساتھ ہے، مجھے آپ بتاؤ مجھے کیا دے گا، ابھی مجھے کیا ملے گا۔ اور اسی طرح امام کائنات نے جب مکہ والوں میں پہلا اعلان کیا تھا، مکہ والوں کو بلایا تھا اور قولوا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ نہیں کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ نہیں کہا۔ ان کو کیا پتا جنت کیا ہے، ان کو کیا پتا کب جنت ملے گی۔ کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لا الہ الا اللہ پڑھ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ایک کسان اگر مشقت اٹھاتا ہے کامیابی کے لیے، ایک تاجر اگر وہ صبح اٹھتا ہے سردی میں کس لیے؟ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر ایک مزدور تپتی دھوپ میں آگ پر کھڑے ہو کے کام کرتا ہے تو واللہ اس کا مقصد کیا ہے؟ میں کامیاب ہو جاؤں۔ طالب علم اگر محنت کرتا ہے، رات کو اٹھ کے پڑھتا ہے، صبح اٹھ کے سردی میں اسکول کالج جاتا ہے، صرف کس لیے؟ میں کامیاب ہو جاؤں، ڈگری مل جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بلکہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچھا کامیابی کیا ہے؟ جنت کی کامیابی ملے گی؟ نہیں، وہ تو ہے ہی ہے۔ کہا تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ جس کی خاطر تمہاری لڑائیاں ہیں، تمہارے جھگڑے ہیں، تمہاری جنگیں ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم کی حکومتیں مل جائیں گی۔ میرا رب بھی یہی کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور لوگوں تم سے تمہارا رب وعدہ کرتا ہے، کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کریں گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں زمین میں خلافت دے گا، حکومتیں دے گا، سرداریاں عطا کرے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا۔ اور تم اس دین پہ آ کے تو دیکھو، یہی وہ دین تھا، اگر وہ ابوبکر صدیق نے قبول کیا تو اللہ نے ان کو عزت دی، اگر ایک مکے کے چرواہے نے قبول کیا تو اللہ نے ان کو خلافت عطا کی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ آئیے اللہ فرماتے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، تمہیں میں عزت عطا کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، نیکی کے ہم عمل کرتے ہیں، واللہ العظیم آخرت میں تو فائدہ ہوگا، لیکن آخرت سے پہلے اس کا دنیا میں فائدہ ہوگا۔ آج ہم نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہمیں اس کا دنیا کا فائدے کا علم نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ملے گا۔ اور بھائی آخرت جب ملے گی دیکھی جائے گی، بات تو آج کی، آج مجھے کیا ملے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وعد اللہ، اور تم سے رب، عرش والا رب وعدہ کرتا ہے لا یستخلفنہم، ضرور تمہیں خلافت دوں گا، ضرور تمہیں حکومتیں دوں گا، ضرور تمہیں سرداریاں دوں گا، ضرور تمہیں عزتیں عطا کروں گا۔ آؤ تو صحیح۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي، تمہیں آخرت میں تو جنت دوں گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي، میں اپنا فضل بھی تم پہ کروں گا۔ آؤ تو صحیح، نیکی کو قبول تو کرو۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِي، اللہ کہتے ہیں میں اپنے فضل سے نوازوں گا دنیا میں، اور اس فضل سے مراد مال ہے، دولت ہے، رزق ہے۔ اللہ کہتے ہیں آؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس دین کو قبول کرو، آمنوا وعملوا الصالحات پہ عمل کرو۔ اللہ فرماتے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دنیا کے سارے خوف ختم کر دوں گا، خطرے ختم کر دوں گا، اور تمہاری ذہنی ٹینشنیں اور گھریلو پریشانیاں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، غم ختم کر دوں گا۔ آؤ، آخرت میں تو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں فائدہ دوں گا۔ آؤ، اسی طرح کہا اِنَّا لَا نُضِيعُ
اجر من احسن عملا، جو اچھے عمل کرتا ہے ہم اس کا کبھی اجر ضائع نہیں کرتے، ہم اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دیتے۔ اور آئیے قرآن پاک کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اللہ رب العزت نے 16واں پارہ، 16ویں پارے کے پہلے صفحے پہ نا 2 واقعات ذکر کیے۔ انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اللہ کہتے تو اچھے عمل کر، کبھی میں تیرا عمل ضائع نہیں کروں گا، تجھے اس کا بدلہ دوں گا۔ بڑا معروف قصہ حضرت خضر علیہ السلام کا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ چلتے چلتے ایک بچہ آیا اور اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طیش میں آ گئے کہ ایک بچہ تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا، وجہ؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اللہ کہتے ہیں یہ بچہ، اس کو قتل کیوں کیا؟ اس کے والدین بڑے نیک تھے۔ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، دونوں مومن تھے، ایمان والے تھے، نیک اعمال کرنے والے تھے، فخشینا، ہم سے ڈرنے والے تھے، اور اس بچے نے بڑے ہو کے باغی بننا تھا، یہ ان کی عزت خراب کرنی تھی اس نے۔ اللہ مرنے کے بعد بھی ان کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، زندگی میں تو اللہ دیتے ہی دیتے ہیں عزت، اللہ تعالی مرنے کے بعد بھی عزتوں کی حفاظت کرنے والا عرش پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور تو نیک عمل کر تو صحیح، فخشینا، اللہ کہتے میرے سے ڈر تو صحیح، ایمان تو لے کے آ، نیک عمل تو کر، میں تو تیرے مرنے کے بعد بھی تیری عزتوں کا محافظ بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے طغیانم و کفرا، اس نے سرکشی کرنی تھی، ہم نے اس کے اعمال کی حفاظت کی، ہم نے ان کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے بیٹے کو قتل کروا دیا، قتل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے بندوں کی عزت بچ جائے۔ دوسرا واقعہ، اسی واقعہ کے اندر علاقے والوں سے کھانا مانگا، کھانا نہ دیا، ضیافت نہ کی، کہا اچھا آؤ موسیٰ، ہم یہ دیوار گری ہوئی ہے، اس گرنے والی ہے، اس کو دوبارہ گراتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ دیوار کو گرایا اور دوبارہ اس کو تعمیر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کیسے عجیب آدمی ہے، کھانا انہوں نے دیا نہیں، ضیافت کی نہیں ہے، آپ ان کی دیواریں تعمیر کرتے پھرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں دیوار تعمیر کی؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 2 یتیم بچے تھے، ان کا خزانہ دیوار کے نیچے دبایا ہوا تھا، اور اگر آج یہ دیوار گر جاتی، لوگ لوٹ کے لے جاتے، خزانہ نکال لیتے، دیوار اس لیے تعمیر کی ہے کہ ان کا خزانہ محفوظ ہو جائے، جب بچے بڑے ہوں گے دیوار تب گرے گی، تب یہ خزانہ نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ مال کی حفاظتیں کیوں کر رہا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اللہ تیرے مال کی حفاظت تیری زندگی میں کرے گا، تو مر جائے گا، تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے مال کی حفاظت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے مال کی حفاظت کے لیے اتار دیتے، جو رات کو 2 آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہر چیز سے۔ اور میرے بھائیوں اللہ کہتے ہیں نیک اعمال کرو تو صحیح، دنیا کے اندر تمہیں کتنا فائدہ دوں گا اس کا، تمہاری زندگی میں سکون اللہ رب العزت کہتے ہیں میں عطا کر دوں گا۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کر کے دیکھ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں رزق دوں گا، اور جنت کے وعدے نہیں، جنت کے وعدے تو بعد میں ہیں،
تو کر اس دنیا میں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ فرماتے میں تمہیں بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا کروں گا۔ نیک اعمال کر، دین پہ آ، اسلام کو قبول کر، ایمان لے کے آ، نیک اعمال کر، اللہ کہتے میں تیرے لیے سارے رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ آخرت میں تو اس کا اجر ملے گا، لیکن آخرت تو کب آئے گی؟ ابھی کیا ملے گا؟ ہاں ابھی بہت کچھ ملے گا، تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے آج ہمیں نیکی کرنی مشکل لگتی ہے، اور دنیا کا مشکل ترین کام بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا پتہ ہے ابھی تھوڑی دیر بعد کسان کہتا ہے 3 مہینے بعد فصل آ جائے گی، تاجر کہتا ہے ابھی تجارت کروں گا 2 گھنٹے بعد منافع مل جائے گا، ایک مزدور کہتا ہے 2 4 10 گھنٹے کام کروں گا ابھی مجھے اجرت مل جائے گی، ایک طالب علم پڑھتا ہے رات کو اٹھ کے مجھے ڈگری ملے گی۔ اور بھائیو، نیکی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ نیکی کرنے سے کیا ملے گا، نہیں، اللہ کہتے بڑا کچھ ملے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے رزق دوں گا۔ آئیے ایک زکوٰۃ کا عمل لے لیجئے، اللہ فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ کہتے ہیں 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، اضعافا کثیرا، بہت زیادہ گنا، اللہ کہتے ہیں میں تمہارا مال بڑھا دوں گا۔ اللہ کے کھاتے میں جمع تو کروا، خرچ تو کر، اللہ کے رستے میں دے تو صحیح۔ اچھا، کثیرہ کا مطلب میرے لیے اتنا ہوگا، ایک میرے سے زیادہ مالدار ہے اس کے لیے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے، اور جو سارے خزانوں کا مالک ہے اس کے لیے زیادہ کی کیا حد ہوگی؟ اضعافاً کثیرہ، اللہ کہتے بہت زیادہ گنا بڑھا دوں گا، تو سوچ ہی نہیں سکتا وہاں تک۔ تو صحیح، آخرت میں تو ملے گا، لیکن دنیا میں دوں گا، اللہ کہتے دنیا میں کتنا دوں گا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ کہتے تو 1 من گندم ڈالتا ہے ایکڑ میں 60 من نکالتا ہے، 1 من کو 60 من کر دیتا ہوں نا، تیری آنکھوں کے سامنے ہے، دیکھ رہا ہے، خود ڈال رہا ہے، خود اٹھا رہا ہے، 1 من ڈالتا ہے، 60 من اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے۔ اگر تجھے یہ نکال رہا ہے اور تو 10 روپے خرچ کر، دیکھ میں دیتا کتنے، خرچ تو کر اللہ کے راستے میں۔ اگر وہ عرش والا رب تیرے 1 من کو 60 من بنا سکتا ہے، تو اللہ کے راستے میں دیے ہوئے کو 1 روپے کو 700 نہیں بنا سکتا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اللہ کہتے ہیں جس طرح 1 دانے کو 700 دانے بناتا ہوں نا، اسی طرح تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، تیرے 1 روپے کو 700 بناؤں گا، اور 700 پہ بھی بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کہتے ہیں جتنا چاہتا ہوں بڑھاتا ہوں، بس نہیں ہے 700۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور تیرے مال سے میں تیرے صدقے سے تیرا مال بڑھاتا ہوں، آخرت میں نہیں، دنیا میں۔ آخرت کی بات نہیں کر رہا، دنیا پہ دیکھا ہے جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ ایسے ہی دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ آؤ، اپنے شیئرنگ تو کرو، اللہ کو اپنے کاروبار میں شیئر کر لو۔ دیکھیں ایک کمزور جو کاروبار والا ہوتا ہے نا، وہ بڑے تاجر کو اپنے ساتھ شیئر کرتا ہے، کہتا آجا مل کے کاروبار کرتے ہیں، کیوں؟ کہتا مجھے تو خسارہ بھی ہو جائے گا، یہ خسارہ نکال دے گا، اور اپنے کاروبار میں اپنے رب کو شیئر کر، اللہ کی قسم دیکھ تیرا کاروبار چلتا کیسے۔ اسی طرح بڑا معروف واقعہ ہے کہ جو باغ والا
اللہ کے رستے میں صدقہ کرتا تھا تو پھر آسمان سے بادلوں سے آواز آتی تھی، جاؤ فلاں بن فلاں کے باغ کو پانی دے کے آؤ۔ واقعہ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سب نے سنا ہوگا۔ اس لیے آج دعائیں بھی کرتے ہیں پھر بھی بارش نہیں ہوتی، کیوں؟ اور اسی طرح میرے بھائیوں، ایک نماز کی عبادت کو لے لو، نماز کی، اور جی نماز پڑھا کے کی لبے گا کی ملنا ہے، اور وہ بھی تو نہیں پڑھتا انہوں کی ہو گیا۔ اور نہیں میرے بھائیوں، یہ نماز اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یہاں اس ذکر سے مراد خالصتاً نماز ہے۔ اللہ کہتے جو نماز سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، اور آخرت میں تو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اندھا کر کے اٹھاؤں گا، وہ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ تیری زندگی ادھر تنگ کروں گا نماز نہ پڑھنے سے، ٹکرے مارتا پھرے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، نماز انسان کے کاروبار میں برکتیں ڈالتی ہے، نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے بولو جی نماز بھی پڑھی جاندے نے، سارے گناہ بھی کیتے جاندے نے، جھوٹ بولتا ہے۔ نہیں، نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ جاؤ جیلوں کا چکر لگاؤ، کتنے فیصد نمازی ہیں؟ کتنے فیصد لوگ جیلوں کے اندر نمازی بیٹھے ہیں یا نمازی تھے وہ جیلوں میں چلے گئے؟ کتنے فیصد ہے؟ بمشکل 1% بھی نہیں آپ کو ملے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ نماز گناہوں سے روک رہی ہے۔ اگر نہ روکتی ہوتی تو نمازیوں سے جیلیں بھری ہوتی۔ یہ نماز شفا دیتی ہے۔ جاؤ جا کے ہسپتال کا چکر لگاؤ، ایمرجنسی جا کے دیکھو، آپ کو 2% بھی وہاں نمازی نظر نہیں آئیں گے۔ نمازیوں کو اللہ نے صحت دی ہے، شفا دی ہے، بڑی بیماریوں سے محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ کس کی بدولت؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میرا رب شفائیں دیتا ہے۔ اسی طرح میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کا خود انٹرویو دیکھا، سنا سامنے بیٹھ کے، کہتے ہیں لاہور پاگل خانے کا میں 22 سال سے چیئرمین ہوں، ہاسپٹل پاگلوں کا 22 سال سے چیئرمین ہوں۔ کہتے جو بھی پاگل آتا ہے سب سے پہلا ہمارا انٹرویو ہوتا ہے کہ تو نماز پڑھتا ہے؟ کہتے 22 سالوں میں ایک مریض بھی ایسا دماغی مریض نہیں آیا جو نماز پڑھتا ہو اور دماغ خراب ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ سجدہ یہ آپ کے میرے دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ نماز پڑھنے والا کبھی پاگل نہیں ہو سکتا، یہ اس کی نیکی دنیاوی فوائد ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنا گناہگار ہوگا اس کے چہرے پہ پھٹکارے اور لعنتیں آپ کو دور سے دکھائی دیں گی، جتنا نیک ہوتا چلا جائے گا اس کا چہرہ روشن اور منور نور والا چمکتا دمکتا نظر آئے گا۔ یہ نیکی کے دنیاوی فوائد ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اکبر، جس طرح نیکی ہمارے لیے کرنا مشکل ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی گھاٹی ہے، اوپر چڑھائی ہے، چڑھنا ذرا زور سے چڑھنا پڑتا ہے، اوپر چڑھنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور گناہ کہا اتران ہے، گناہ کی طرف انسان بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ دیکھی جائے گی، آخرت چ پوچھنا ہے نا، جڑی باقیاں نال ہوئے گی ساڈے نال بھی ہو جائے گی۔ کہندا چل کر لو بعد چ توبہ کر لیں گے، کہندا کوئی نہیں بڑے بڑے گناہگار نے اسی تو پھر بھی تھوڑے بہتے کری دے نے۔ اور میرے بھائیوں کیوں یہ کہتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے آخرت میں پوچھو گی نا اس سے پہلے پہلے معافی مانگ لے۔ اور نہیں میرے بھائی، جس طرح نیکی کے دنیاوی فوائد ہے نا، اسی طرح گناہ کے دنیاوی اثرات ہیں، دنیا میں ان کی سزائیں ملتی ہیں۔
میں مختصر وقت میں چند ایک چیزیں بتاتا ہوں کہ یہ انسان دنیا میں زہر نہیں پیتا. کیوں؟ انہیں پتہ انہیں مر جاؤں گا. کبھی کسی نے اپنے موٹر سائیکل پہ تیل چھڑک کے آگ نہیں لگائی، اس کو پتہ ہوئے 40-50 ہزار کا نقصان ہو جائے گا. نہیں کرتا. خود آگ میں نہیں کودتا، اس کو پتہ ابھی جل جاؤں گا، زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن گناہ کرتا ہوا آگ میں چھلانگے لگا رہا ہے، مطلب ویکھی جائے گی. اور بڑا وقت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. اور لوگوں، برائی کا بدلہ برائی میں ملتا ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے نہیں ملتا. جس طرح کا برا عمل ہوگا اسی طرح کا اس کا برا بدلہ ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو بتا دو کہ هو القادر، وہ اللہ قادر ہے، طاقت والا ہے. وہ چاہے تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے، طوفان کی شکل میں، بارش کی شکل میں، پتھروں کی بارش کی شکل میں، الا حاصل کیا کسی بھی شکل میں. او من تحت ارجلکم، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، نیچے سے عذاب آ جائے. او یلبسکم شیعا، یا اپنی کوئی مخلوق تمہارے اوپر مسلط کر دے. اللہ کی مخلوقیں بڑی بڑی مخلوقیں، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی قوم تمہارے اوپر آ کے قبضہ کر لے، حملہ کر دے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے. یہ کرونا آئی نا، نہ نظر آتی ہے، نہ پکڑ سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، ساری دنیا کی ترقی ستیہ ناش کر دیا اس نے. یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جو نہ نظر آتی، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ پکڑ سکتے، لیکن ساری ترقی بے بس ہے، ساری ٹیکنالوجی دنیا کی بے بس نظر آتی ہے. یہ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. اللہ کہتے ہیں یا پھر میں تمہارے آپس کے جھگڑے، لڑائیاں ہیں گھر کے اندر، ماں باپ کی لڑائی، والدین کی بچے سے لڑائی ہے، ساس کی اپنی بہو سے لڑائی ہے، سسر کی اپنے داماد سے لڑائی ہے، یہ آپس میں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بھائی سے لڑ رہی ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. تمہارے آپس کے جھگڑے اللہ کہتے ہیں میں ڈال کے تم پر عذاب نازل کروں گا. یہ عذاب ہے. اور سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادنا دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. اور لوگوں، میں بڑے بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں تاکہ لعلہم یرجعون، یہ لوٹ آئے، گناہ کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائیں، اور شیطان کا رستہ چھوڑ کے رحمان کے رستے کی طرف چلائیں. یہ دنیا کے اوپر اللہ جھٹکے دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، گناہ جب انسان کرتا ہے تو سب سے پہلی اس کی دنیا میں سزا ملتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ کہتے ہیں اس کے دل پر، اس کے آنکھوں پر اور اس کے کانوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں. بس اب جہاں مرضی دھکے کھاتا رہے، تجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. دوسرے نمبر پہ فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں دوسری سزا یہ ملتی ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم ان کے دلوں کو قاسیہ سخت کر دیتے ہیں. کتنا سخت کرتے ہیں؟ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر کی طرح کر دیتے ہیں. او اشد قسوہ، اللہ کہتے ہیں پتھر سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ہم پتھر سے بھی زیادہ اس کا دل سخت کر دیتے ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے. پھر اس ایسا ظالم بنتا ہے، پھر اس کے سامنے نہ اولاد دکھائی دیتی ہے، نہ عزیز و اقارب نظر آتے ہیں، پھر نہ اس کے سامنے کوئی بیچارہ مظلوم کمزور غریب نظر آتا ہے،
پھر ظلم پہ ظلم کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ہاں جب تو گناہ کرتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ کہتے ہیں پھر ہم اس کے دل میں کافروں کا، دشمنوں کا رعب ڈال دیتے ہیں، ڈر ڈال دیتے ہیں، ایسے ہی ڈرتا پھرتا ہے، خوف زدہ، ہر ٹائم ڈر، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ آج دیکھتے نہیں ہیں ہر تیسرا چوتھا آدمی ڈپریشن کا مریض ہے، بس پریشانی، ٹینشن، کس چیز کی ٹینشن ہے؟ سارا کچھ موجود ہے پھر بھی ٹینشن ہے۔ یہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم دل میں رعب ڈال دیتے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جب یہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو ہم دنیا کے اندر اس سے عمل کرنے کی طاقت چھین لیتے ہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ جتنا مرضی ڈراتے رہے، درس سناتے رہے، واضح کرتے رہے، آیات احادیث سناتے رہے، لا یؤمنون، وہ مانتے نہیں ہیں، بس عمل کی طاقت ہی اللہ چھین لیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں جب انسان اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ نے شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ بولا ہے، اور کفر کی ضد شکر ہے اور شکر کی ضد کفر ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اوے اگر تم شکر نہیں ادا کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرنے کا دنیا میں فائدہ ہوگا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور نعمتوں سے نوازوں گا، لیکن کفر کرنے کا دنیا میں نقصان کیا ہوگا؟ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ اپنی نعمتیں چھین لیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ آج ہم نیکی کے قریب اس لیے نہیں جاتے کہ اس کا کون سا کچھ فائدہ ہے، آخرت میں دیکھی جائے گی جو ہوگا، اللہ معاف کر دے گا، اور نہیں میرے بھائیوں ایسی بات نہیں ہے۔ ان نیکیوں کا دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مذہبی کتاب نہیں ہے۔ آج تک ہم نے اس کو مذہبی کتاب سمجھے رکھا کہ جی یہ مذہبی کتاب ہے، بس اس کو چوم لو، چاٹ لو، اس کو صاف کر کے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دو، او واللہ یہ صرف مذہبی کتاب نہیں، یہ اس انجینئر کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس نے یہ مشینری تیار کی ہے۔ ہر انجینئر جب مشینری تیار کرتا ہے، یہ پنکھا بنانے والا پنکھا بناتا ہے، موٹر سائیکل بنانے والا موٹر سائیکل بناتا ہے، ساتھ بک لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے، کہتا ہے اس مشینری کو اس بک کے مطابق چلاؤ گے بہت اچھی چلے گی، دیر پا چلے گی، اچھا رزلٹ دے گی، اگر اس کے خلاف چلاؤ گے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ میں مثال دیتا ہوں، موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل کے ساتھ بک لکھی، اس میں کہتا ہے اس کی ٹینکی میں پیٹرول ڈالو، اس کے انجن میں آئل ڈالو، اس کا پچھلا جو ٹائر ہے وہ اتنے کا ہونا چاہیے، آگے والا ٹائر اتنی پاور کا ہونا چاہیے۔ اب یہ اگر اس بک کے مطابق اس کو چلاتا رہے، دیر پا چلتی ہے، اچھی چلتی ہے، یہ کہے نہیں نہیں نہیں، انجن میں پیٹرول پانا ہے، ٹینکی میں آئل پانا ہے، چلا لے گا، کیا ہوگا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا، انجن تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، جام ہو جائے گا، جل جائے گا انجن۔ اسی طرح یہ کہے جی آگے والا ٹائر پیچھے، پیچھے والا آگے ڈالنا ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ انسان کی بک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مشینری کو تیار کیا، مشینری تیار کرنے کے بعد ساتھ بک لکھی، اور اس مشینری کو اس کے مطابق چلاؤ گے ٹھیک چلے گی، صحت بھی اس کی ٹھیک رہے گی، یہ مشینری درست چلتی رہے گی، اور اس کا نتیجہ انجام بھی ٹھیک ہوگا۔ اور جب اس مشینری کو اس کے مطابق نہیں چلاؤ گے پھر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مذہبی کتاب نہیں، یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے۔
ادب تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے محسن نے دی ہے، احترام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے خالق نے دی ہے، ادروائز یہ کتاب ہماری زندگی کی کتاب ہے، اس مشینری کی کتاب ہے، اور اس انجینئر نے لکھی ہے جس نے یہ مشینری تیار کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مشینری کو اس کتاب کے مطابق چلاؤ، 100% رزلٹ آئے گا۔ اور جب اس مشینری کو اس کتاب کے خلاف چلاؤ گے 100% نقصان اٹھاؤ گے، انجن بیٹھ جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور پھر وہ گاڑی شو روم پہ نہیں جائے گی، وہ کباڑ خانے چلی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی عبادات ہمیں دی ہے وہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، ہماری زندگی اور ہماری دنیا کے لیے وہ ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم دنیا میں اس پہ عمل کرو گے پھر تمہارا انجام اچھا ہوگا، میں آخرت میں تمہیں جنت دوں گا، لیکن پہلے دنیا میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو میں نے سنا اور سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔